کوئی سیاسی جماعتیں ایسی تھیں جنہوں نے کہا کہ 1 کروڑ نوکریاں ہم نوجوانوں کو دیں گے. آپ کی حکومت نے بہت ساری چیزوں کو، پیٹرول کو، دیگر اشیاء جتنے بھی ہیں جو غریب عوام کی جو ہے نا پہنچ سے انہوں نے بہت زیادہ دور کر دی. آخر یہ غریب عوام جا کے کس سے فریاد کرے گی؟ آپ ایٹمی پروگرام سے لے کے موٹر وے سے لے کے سی پیک سے لے کے بہت سی ان کی پاکٹ میں پازیٹیو چیزیں ہیں. سر یہ ایٹمی پاور سے پاکستان کے جو غریب عوام کا کیسے ساتھ؟ مجھے یہ ایٹمی پاور سے پاکستان غریب عوام کو کیا چیز، اس کو تو کھانے کی پہنچ، اس کی ہر چیز سے اشیاء دور کر دی گئی. آپ کا پاسپورٹ 102 102 پہ اس کی رینکنگ آ گئی ہے. یہ میری اور آپ کی نہیں ہے. کوئی گرین پاسپورٹ کی بات کریں شہباز حکومت کی وجہ سے بالکل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف وجہ پاکستان فوج کی وجہ سے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے اور یہ ملک بھی ہمارا ہے. اس کے لیے آپ کو اداروں کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ پہ ٹھپا لگ جائے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت آپ کے خیال سے آپ کے جو بھی ووٹ ملے ہیں، کیا آپ کے خیال سے آپ کو یہ عوام نے ووٹ دیے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں 2018 کا الیکشن نواز شریف کا الیکشن تھا. نواز شریف سے الیکشن چوری کیا گیا. وہ مینڈیٹ 2024 میں الحمدللہ میاں نواز شریف کو واپس ملا. ہم نے دیکھا کہ پنڈی اسلام آباد میں آپ نے اپنی طرف سے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بڑی کوشش، اس کے باوجود آپ کو پارٹی نے آپ کو ٹکٹ نہیں دیا. ہم نے تو دیکھا کہ نوجوانوں کو تو یہ تو پارٹی آگے آنے ہی نہیں دیتی ہے. یہ سیاسی جماعتوں کا یہ ٹرینڈ ہے. بدقسمتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی جماعت کے لیے قربانی دی. اللہ کے فضل سے اگر جماعت نے مجھے خدمت کا موقع دیا تو انشاءاللہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے میرے جو ویژن ہے، جو سوچ ہے، اس پر امپلیمنٹ ہوگا اور کچھ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. سماعت چینل، آواز وہ جو آپ سننا چاہتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سماعت چینل. میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ سلیم. آج کی اہم پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما جناب عبید عباسی صاحب. آج ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں. ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں. آج ان سے ہم گفتگو کریں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال اور پاکستان کی معاشی صورتحال، اور اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکمت پالیسی ہیں اس کے اوپر ہم ان سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں سماعت کے تمام ناظرین کا، آپ کے تمام ویورشپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ملکی سیاست اور بالخصوص پاکستان کے حوالے سے گفتگو کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا. سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت نکالا آج ہمارے لیے. سر سب سے پہلا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پاکستان کا نوجوان آج کل سیاست سے بہت زیادہ بدظن ہو رہا ہے. کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے ان کے لیے جو حکمت پالیسی ہیں، کیا آپ کے خیال سے وہ پالیسی نوجوانوں کے لیے بہتر ہے؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا پاپولیشن کا میں اکثر کہتا ہوں کہ اکثریت میں نوجوان ہیں، 65% ہے. اور اس کو سیاسی عمل میں پاکستان کے نوجوانوں کا جو کردار ہے، جو کہ ینگ یوتھ جو پاکستان کا روشن مستقبل ہے، یہ اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن آج آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کے نوجوان ہیں وہ یقیناً وہ مایوس بھی ہیں. ان کے اندر مایوسی کا ایلیمنٹ ہے. ان کو سیاسی عمل میں ان کا جو کردار ہے وہ محدود ہے. لیکن یہ جو آپ دیکھ لیں کوئی پچھلے 8-10 سال 15 سال کی جو پاکستان کی جو سیاست ہے، اس میں تمام سیاسی جماعتیں انہوں نے نوجوانوں کے نام پر ووٹ لیے. ان کے نام پر ان کے جذبوں کا استعمال کرتے ہوئے وہ پاکستان کی سیاست چلی. اور ابھی موجودہ آپ کو جو قومی اسمبلی ہے اس میں تمام جماعتوں میں نوجوانوں کی نمائندگی تو نظر آتی ہے، لیکن جو نمائندگی ہونی چاہیے یا جس طرح کا کردار جو نوجوان ادا کرنا چاہ رہے ہیں، جو بالخصوص ایک عام نوجوان جو ٹیلنٹ بھی رکھتا ہے، جو اس ملک کے لیے دن رات محنت کر کے ایک جذبہ بھی رکھتا ہے، اس نوجوان کو آگے آنا چاہیے. میں آپ کو اس سوال کے ضمن میں صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ نوجوانوں کو پاکستان کے قومی دھارے میں، قومی سیاست میں اور مختلف شعبوں میں ان کے تجربات سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے. اچھا، اس پہ میرا آپ سے یہ سوال ہے، ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے بھی آپ جو ہے نا کافی عرصے سے بلکہ آپ جو ہے نا نوجوانوں کی قیادت کو بھی سنبھالے ہوئے تھے. ہم نے دیکھا کہ آپ مسلم طلبہ محاذ کے صدر بھی رہ چکے ہیں. تو آپ نے کیا اس چیز کو محسوس نہیں کیا کہ نوجوان اس وقت صرف ایک ہی جماعت کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، میں نے اپنے ابتدائی میں کہا کہ نوجوانوں کو مختلف نعروں کی صورت استعمال کیا گیا.
ٹھیک ہے. کوئی سیاسی جماعتیں ایسی تھیں جنہوں نے کہا کہ 1 کروڑ نوکریاں ہم نوجوانوں کو دیں گے, ہم نوجوانوں کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے, لیکن پھر دیکھا وہ جذبات تو استعمال ہوتے ہیں اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے, ہم بھی اگر 10 دفعہ کسی کو کہیں نا زندہ باد تو 11ویں دفعہ مرد آباد کہنے کا دل نہیں کرتا. تو یہ حالات, یہ واقعات ایسے ہیں جو پیدا کیے جاتے ہیں بدقسمتی سے. میں نے کہا نوجوانوں کے جذبات کے ساتھ ایک بڑی سیاسی جماعت. سر ایک چیز آپ کو بات کاٹ رہا ہے, مجھے ایک چیز بتائیں, آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ ایک نوجوان تھے, مسلم لیگ نون کی طرف سے آپ نے بڑی کوششیں کی, اور ہم نے دیکھا کہ پنڈی اسلام آباد میں آپ نے اپنی طرف سے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بڑی کوششیں, اس کے باوجود آپ کو پارٹی نے آپ کو ٹکٹ نہیں دیا, آپ مریم نواز کے بہت قریب رہے, آپ نے کافی دیکھا, ہم نے کیپٹن صفدر صاحب کے ساتھ بہت قریب رہے, آپ نے جماعتوں میں بہت ٹائم لگایا اس جماعت کے لیے, پھر بھی آپ کو تو ہم نے تو دیکھا کہ نوجوانوں کو تو یہ تو پارٹی آگے آنے ہی نہیں دیتی ہے. دیکھیں یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا المیہ نہیں ہے, یہ تمام سیاسی جماعتوں کے اندر آپ دیکھیں معروثیت کسی امیر کا بیٹا یا کسی سرمایہ دار کی بیٹی, تو وہ آپ کو نظر آتا ہے. یہ سیاسی جماعتوں کا یہ ٹرینڈ ہے. بدقسمتی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی جماعت کے لیے قربانی دی, مشکل وقت میں ساتھ دیا. اچھے میں تو سب ہوتے ہیں, مشکل میں کھڑا ہونا ہی کمال ہوتا ہے. لیکن یہ کہ الحمدللہ جماعت کی جو ہماری ٹاپ کی لیڈرشپ ہے, میاں نواز شریف ہوں, مریم نواز ہوں, کیپٹن صفدر ہوں یا دیگر ہماری جو قیادت ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے ساتھ ایک عزت و احترام کا رشتہ ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا. اور اللہ کے فضل سے اگر جماعت نے مجھے خدمت کا موقع دیا تو انشاءاللہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے میرے جو ویژن ہے, جو سوچ ہے, اس پر امپلیمنٹ ہوگا اور کچھ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. آپ کیسے اس جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جب آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی پاکستان مسلم لیگ نون نے, ان کی حکومت ہے, بلکہ آپ کی حکومت ہے, آپ کی حکومت نے بہت ساری چیزوں کو, پیٹرول کو, دیگر اشیاء جتنے بھی ہیں جو غریب عوام کی جو ہے نا پہنچ سے انہوں نے بہت زیادہ دور کر دی ہیں, آخر یہ غریب عوام جا کے کس سے فریاد کرے گی؟ دیکھیں سب سے میں یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور یہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے بہتر کوئی جماعت نہیں ہے. اس کے پیچھے ان کا ٹریک ریکارڈ ہے, آپ الزام ان پہ لگا سکتے ہیں, آپ بہت سی ایسی گفتگو ہے جو جذباتی انداز میں ہم کر سکتے ہیں, لیکن آپ ایٹمی پروگرام سے لے کے, موٹر وے سے لے کے, سی پیک سے لے کے, بہت سی ان کی پاکٹ میں پازیٹیو چیزیں ہیں, جن کو جنگلہ بس کہتے تھے. سر دیکھیں ایٹمی جو جن کو آپ جنگلہ بس کہتے تھے, آج دیکھیں BRT کی صورت KPK میں بنانی پڑی. وہ تو ٹھیک ہے سر, یہ ایٹمی پاور سے پاکستان کے جو غریب عوام کا کیسے ساتھ ہے؟ مجھے یہ ایٹمی پاور سے پاکستان غریب عوام کو کیا, جس کو تو کھانے کی پہنچ, اس کی ہر چیز سے اشیاء دور کر دی گئی, تو وہ ایٹم بم کو کیا کرے گا؟ میرے بھائی اگر یہ ملک ایٹمی قوت نہ ہوتا تو ہندوستان جو کہ آج آپ نے حالیہ جنگ میں دیکھا وہ تو, اور اسرائیل اور اس طرح کی دیگر لابی, تو پاکستان یہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام رول بیک ہو, یہ قوتیں یہی چاہتی ہیں. اور ہم نے کہا تھا ہم گاز کھائیں گے, ایٹم بم بنائیں گے, بھٹو نے کہا تھا, پھر نواز شریف نے عمل کیا. تو کچھ قوموں کی عزت اور بقا سے آگے نا کوئی چیز نہیں ہوتی. دوسری بات, یہ قوم بلا شبہ آپ دیکھیں مہنگائی, بے روزگاری اور یہ جو عوامی مسائل ہیں, آپ دیکھیں حکومتیں ڈیلیوری کرتی ہیں, ڈیلیور کی طرف جاتی ہیں. تو شہباز گورنمنٹ جب آ رہی تھی تو اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ پیٹرول اب 400 روپے جائے گا, 500 جائے گا. یہ سنتے تھے نا باتیں آپ؟ جی بالکل سنتے تھے. پیٹرول 400 اور 500 جائے گا, لیکن وہ تو ایک جذباتی بات تھی نا. کنٹرول نہیں, ایک اپوزیشن کے لیڈر ہیں محترم عمران خان صاحب, انہوں نے اور ان کی جماعت اور دیگر نے کہا کہ 400-500 روپے پہ پیٹرول جائے گا. ڈالر ہم نے 100 روپے پہ کنٹرول رکھا تھا ڈار صاحب نے, تو خان صاحب کے دور میں آپ نے ڈالر کی اڑان دیکھی. ایٹ لیسٹ مہنگائی پہ اگر انہوں نے اضافہ نہیں تو کنٹرول, اس گورنمنٹ کا یہ پاکٹ میں یہ پازیٹیو چیز ہے کہ انہوں نے مہنگائی پہ کنٹرول کیا ہے. میں یہ نہیں کہتا دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ شہباز گورنمنٹ نے, لیکن یہاں پہ ایک بیانیہ یہ بھی تھا محترم, یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. ہماری اپوزیشن نے یہ بالکل کہا تھا کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا, 2 ماہ کے, یہ 16 ماہ کی حکومت نہیں چل سکتی, ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. آج دیکھیں شہباز گورنمنٹ کو 2-2.5 سال ہو گئے, 16 ماہ کی حکومت بھی چلائی. اور آج آپ گرین پاسپورٹ کی عزت دیکھیں, آپ کا پاسپورٹ 102 پہ اس کی رینکنگ آ گئی ہے. یہ میری اور آپ کی نہیں ہے کوئی.
آج بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں. سر یہ آج شہباز آپ کے حکومت کی ریزرو وجہ فارن سے ریزرو گرین پاسپورٹ کی بات کریں شہباز حکومت کی وجہ سے بالکل نہیں ہے. یہ صرف اور صرف وجہ پاکستان فوج کی وجہ سے, جنہوں نے اس وقت پاکستان کو ایک جو ہے نا جن کا ایک عالمی مقام پہ آپ نے دیکھا ہوگا. مجھے آپ سے ایک اور سوال بھی ہے کہ آپ دیکھیں جب کسی بھی ملک میں ایک پریزیڈنٹ دوسرے پریزیڈنٹ سے ملتا ہے تو پاکستان کے ملک میں ہمارا جو ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں وہ جا کے ڈونلڈ ٹرمپ سے میٹنگ کر رہے ہیں. اس کے باوجود کہ شہباز شریف کی میٹنگ ہونی چاہیے تھی ڈونلڈ ٹرمپ سے. پہلی بات یہ کہ آپ ہمیشہ سنتے تھے سول ملٹری تعلقات ایک پیج, یہ ہمیشہ میں آپ کے پوڈ کاسٹ کے توسط سے بتاتا چلوں, اس کو کہتے ہیں ایک پیج. یہ ہے ایک پیج, سول ملٹری تعلقات. عاصم منیر ہوں یا شہباز شریف ہوں, ان کا ویژن اور ان کا جو سوچ کا محور صرف پاکستان ہے. اور آپ نے اپنے ہی کلمات میں کہا کہ یہ جو آج گرین پاسپورٹ کی عزت ہے ہماری بہادر مسلح افواج کے جوانوں کی وہ جرت تھی, اور ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں ان کا جرت مند فیصلہ تھا. جب ہندوستان نے پاکستان کو للکارا تو شہباز شریف مودی کی طرح جھکے نہیں, انہوں نے مودی کو جواب دیا, اور جب جواب دیا تو پوری دنیا نے دیکھا. آج ہم نہیں کہہ رہے, ہم اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے کہ پاکستان نے جواب کیسا دیا. آج جب پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت بڑھ رہی ہے تو جواب کا مطلب بھی سمجھ آ رہا ہے. جواب کی فارن پالیسی جو الحمدللہ آپ دیکھیں آج چائنیز کس طرح GHQ میں بھی آتے ہیں اور ہمارے سفارتی مشن کے ساتھ ملتے ہیں, ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, اور چائنیز پاکستان کے ساتھ شادیانے بجا رہے ہیں. اور دوسری طرف ٹیرف 50% ٹیرف آج لگ چکا ہے انڈیا پہ. یہ پاکستان کی بہترین سفارتکاری ہے, اور بہترین حکومت کی جو کامیابیوں میں سے نا بہترین کامیابی پاکستان کی سفارتی محاذ پہ بہترین کامیابی ہے. اچھا, سب سے پہلی چیز آپ نے خود بات کی کہ جو ہے نا اس وقت جو ہے کہ پاکستان کی یہ کامیابی ہے, تو اس کامیابی کے پیچھے آپ نے کہا سویلین اور جو ہے نا ایک جو ملٹری وہ ایک ہی پیج کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, اس کے پیج کے اوپر اس میں آپ کیسے شہباز شریف حکومت کو جو ہے نا کریڈٹ دیتے ہیں؟ یہ کریڈٹ تو سارا جو ہے نا اس کے پیچھے جو پاک فوج ہے, جیسے آپ نے ان کی تعریف بھی کی, لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ فوج پاکستان کی جو ہمارے پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ یہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ دیکھیں, جب جنرل عاصم منیر کا چناؤ ہو رہا تھا اور ایک پولیٹیکل پارٹی دھرنے دے کے میرے خیال میں فیض آباد کے قریب پہنچ گئے تھے, اور ان کا یہ سوچ تھی کہ اس ملک کے چیف کی تقرری کو بھی متنازع بنایا جائے. بڑی کوشش کی گئی, لیکن اس وقت میاں نواز شریف اور اس وقت کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی دانشمندی تھی کہ ان کا چناؤ عاصم منیر تھے, اور اس کے نتیجے میں دیکھا آپ اداروں کے درمیان اور حکومت کے درمیان جو بہترین ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہوئی, اس کے نتیجے میں اس کے اثرات آج آپ پوری قوم کے سامنے ہیں. جو ملک ڈیفالٹ کے قریب جا رہا تھا, آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک دوسرے کو بلیم نہیں کرتے. وہ جو ایک پیج کی میں بات کر رہا ہوں نا, وہ یہ ورکنگ ریلیشن ہوتا ہے, اور یہ اس ملک کی فوج, یہ ہماری فوج ہے, یہ ہمارے بچے ہیں جو گرم گرم خون محاذوں پہ دیتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الزام کی سیاست, گالی کی سیاست اور اس سے بہتر تعمیر کی سیاست ہوتی ہے. تو پاکستان کی جو دستیاب پالیٹکس ہے اس میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف اور ہماری مسلم لیگ نون سے بہتر کوئی جماعت نہیں. کیا نواز شریف صاحب جو پاکستان آئے تو اس سے پہلے نواز شریف صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا کہ ہم آپ کو وزیر اعظم بنانا چاہیں گے, تو پاکستان نواز شریف صرف وزیر اعظم بننے کے لیے آئے تھے؟ کیا وہ پاکستان کے لیے آئے تھے یا صرف اپنی کرسی اور اقتدار کے لیے آئے تھے؟ اگر نواز شریف وزیر اعظم بننے پاکستان آتا تو نواز شریف ابھی لندن بیٹھا ہوتا, UK بیٹھا ہوتا, کہیں اور بیٹھا ہوتا. نواز شریف اس ملک کا درد رکھتا ہے, اس ملک کا بیٹا ہے, اور اس نے ثابت کیا ہے, اپنے عمل سے ثابت کیا ہے. گالی دینے والے تو گالی دیں گے, الزام لگانے والے الزام لگائیں گے, لیکن نواز شریف نے کو پرائم منسٹر 3 دفعہ اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں نواز شریف 3 دفعہ, اور ملک سے آگے, وطن سے آگے انہوں نے وزارت عظمیٰ کو ترجیح نہیں دی. اور آج آپ دیکھ لیں کہ جو پاکستان کی سیاست ہے, تو جب بھی آج آگے گھومتی ہے تو اس کا محور میاں نواز شریف ہوتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں پارٹی کے اندر, آپ کی پارٹی کے اندر کوئی نیا ویژن, کوئی نئی قیادت, کیا آپ جیسے نوجوان لوگ آگے آ سکیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بالخصوص مریم نواز شریف کو اس حوالے سے, جہاں تک میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا, مشکل وقت میں بھی ان کے ساتھ کھڑا رہا, ان کی سوچ کو جانتا ہوں. وہ نوجوانوں کو ان کی ترجیح, کلثوم نواز اور مریم نواز کی ترجیح نوجوان رہے ہیں,
اور ابھی بہت سی ہماری ان کی کیبنٹ میں دیکھ لیں نوجوان ینگ منسٹر ہیں, رانا سکندر ہو گئے یا ہمارے وزیر قانون شعیب برت ہو گئے, یا اس طرح کے بہت سے نام شامل ہیں. تو مریم نواز شریف کا جو پک اینڈ چوز ہے نا وہ نوجوان ہے, تو مجھے ان سے امیدیں بھی ہیں. انہوں نے پنجاب کو بدلا ہے اور وہ یقیناً ویژنری اور ایسے باصلاحیت نوجوان ان کو آگے لاتی ہیں اور حکومت میں آگے لائیں گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ برائٹ ہے, اور نوجوانوں کو ایک امید کرن جو سی ہے نا وہ انشاءاللہ برقرار رکھنی چاہیے. اچھا, اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ واقعی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے؟ نواز شریف نے ہمیشہ عوامی سیاست کی ہے, اور مسلم لیگ نون کا ایک ٹریک ریکارڈ, میں آپ کو بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں. ایک جماعت جو کہہ رہی تھی کہ ہم قوم کو باپ کہتی تھی, تو یہ میاں نواز شریف نے ہمیشہ عوامی پالیٹکس کی ہے, اور عوام کے ذریعے اور عوام کی ووٹوں سے نواز شریف وزیر اعظم بنے. اور کچھ واقعات اور حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان, یہ ادارے بھی ہمارے ہیں اور یہ ملک بھی ہمارا ہے, اس کے لیے آپ کو اداروں کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے, ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے. لیکن اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ پہ ٹھپا لگ جائے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہیں. نواز شریف نے ہمیشہ عوامی سیاست کی ہے, اور عوام کے درد, جو دکھ اور درد کو سمجھتا ہے نا, وہی عوام کی فلاح کے لیے, اس کی بیٹی جو کام کر رہی ہے وہ عوامی فلاح کے لیے کر رہی ہے. یہی وہ عوام کے دکھ اور درد اور کا احساس ہوتا ہے. آج سے 20 سال پہلے بھی میاں نواز شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر تھے, اور آج بھی, آج سے 20 سال بعد بھی میاں نواز شریف صاحب جو ہے پاکستان مسلم لیگ کے صدر ہیں. مجھے یہ بتائیں, کیا آگے بس مریم نواز میں یہ منتقل ہو گئی, پھر مریم نواز کے بیٹے بیٹی میں منتقل ہو گئی, کیا اسی طرح ہی یہ چلے گا اور آپ جیسے لوگ اسی طرح بھٹکتے پھریں گے کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں میں جمہوریت ہونی چاہیے. بدقسمتی سے سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے. جہاں تک رہا نواز شریف صدر ہیں, تو میرے جیسا ہی ووٹ اگر مسلم لیگ نون کے اندر ہے تو میں آئندہ 20 سال کے لیے بھی, اگلے 20 سال کے لیے بھی نواز شریف کو صدارت کا ووٹ دوں, کیونکہ وہ کیپیبل ہیں, وہ اہل ہیں, وہ اس منصب کے لیے اہل ہیں. مسلم لیگ نون کی صدارت کے لیے نواز شریف اہل ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں, میری جو اپنی ذاتی رائے ہے. اور یہی, لیکن بدقسمتی ہے, میں ایک بات آپ کے سوال کے ضمن میں کروں, بڑا خوبصورت سوال ہے, شعور کی بات ہے. ہم ان سیاسی کارکنان میں سے نہیں ہیں جو برے کو بھی اچھا کہیں. تمام سیاسی جماعتوں کے اندر اگر جمہوریت ہوتی تو آج آپ جو اسٹیبلشمنٹ اور جو مختلف بیانیے بنائے جاتے ہیں آج وہ نہ ہوتے. آج تحریک انصاف اگر اس کے اندر جمہوریت ہوتی تو بزدار وزیر اعلیٰ نہ آتا. آج علی امین گنڈا پور اس سیاست کا معیار ہے. آج اس سیاست کا معیار, یہ ابھی ضمنی انتخاب ہو رہے تھے آپ کے, تو ایک حکیم شہزاد, جی یہ معیار ہو گیا, پیسہ معیار ہو گیا. سر میری بات, جب پیسہ معیار ہو تو سیاسی جمہوریت, سیاسی جماعتوں کو اپنی اندر پہلے جمہوریت لانی چاہیے. سر یہ جمہوریت صرف جیسے آپ نے نام لیا, علی امین گنڈا پور ہو گیا اور حکیم شہزاد آ گیا, عثمان بزدار, اگر جمہوریت ہوتی وہ لوگ نہ آتے, تو جمہوریت ہوتی تو آپ لوگ بھی اس وقت اس حکومت میں نہ ہوتے. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت آپ کے خیال سے آپ کے جو بھی ووٹ ملے ہیں, کیا آپ کے خیال سے آپ کو یہ عوام نے ووٹ دیے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں 2018 کا الیکشن نواز شریف کا الیکشن تھا. نواز شریف سے الیکشن چوری کیا گیا. وہ مینڈیٹ 2024 میں الحمدللہ میاں نواز شریف کو واپس ملا ہے. 2018 کا الیکشن اگر چوری نہ کیا, رات کو RDS نہ بیٹھا, اس وقت عمران خان آ جاتے ٹی وی پہ, قوم سے خطاب کرتے, کہتے یہ میرا مینڈیٹ نہیں ہے, تو آج یہ حالات نہ ہوتے. بدقسمتی کے لیے, بدقسمتی ہے یہ, میں کوئی اس کو اچھا عمل نہیں سمجھتا. یہ جو آپ 24 کی بات کریں, 18 کی بات کریں, RDS بیٹھ جانا یا اس طرح کے حالات, میں اس پہ کوئی بہت شادیانے نہیں بجاؤں گا. لیکن جنہوں نے تبدیلی کی بات کی تھی, جو اس ملک کے لیے بڑی بڑی باتیں کرتے, تو وہ وقت تھا جب ان کے پاس اقتدار تھا, تو وہ اپنے اوپوننٹ کو جیلوں میں جگڑتے تھے. سینکڑوں ہمارے جو لیڈران ہیں ان کو جیلوں میں کارکنوں کو جیلوں میں پھینکا گیا. پھول پھینکنے پہ مسلم لیگ نون کے ورکرز پر پرچے ہوئے. سر واپس آج تو واپس وہی ان کے اوپر, آپ واپس وہی کام آپ واپس وہی کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ میں یہ نہیں, میں سر آج 10 سے 12 لوگ واپس وہی اسی طرح ان کو سزائیں. بطور سیاسی کارکن کسی بھی سیاسی لیڈر کی گرفتاری, اس کو جیل میں ڈالنا, اس کی کبھی بھی حمایت نہیں کر سکتا, کسی صورت قطعاً نہیں کر سکتا. سر اگر آپ نہیں کرتے لیکن آپ اپنی پارٹی کو تو روک سکتے ہیں نا سر. آج آپ شہباز شریف کو ٹی وی میں یہ کہتا نہیں سنیں گے کہ میں اس کا AC اتاروں گا. آج آپ رانا ثناء اللہ کو یہ کہتا نہیں سنیں گے کہ جو آج آپ دیگر ہماری قیادت کو دیکھیں,
سیاست میں سیاسی لوگ ہوتے تھے. جماعتوں میں جب ڈیموکریسی ہوتی تھی نا تو پھر رضا ربانی آتا تھا, پھر سعد رفیق آتا تھا, پھر اس طرح کے ستارے چمکتے تھے. تو اب تو کسی کا بیٹا ٹومی آ رہا ہے, کسی کا بیٹا نومی آ رہا ہے. یہ وہ عمل ہے جس کے بہتری کے لیے کام کرنا ہوگا. بچوں میں بھی بڑے اچھے اچھے قابل نوجوان ہمارے موجود ہیں, لیکن اکثریت آپ دیکھ لیں کہ جو تحریک انصاف ہو یا دیگر سیاسی جماعتیں ہوں, ان کے اندر جو جمہوریت کی باتیں تو ہوتی ہیں لیکن جمہوریت نظر نہیں آتی. بالکل ایسا ہی ہے. مجھے اس میں آپ نے ایک چیز دیکھا کہ جو پیچھے الیکشن میں جب نواز شریف صاحب کو نااہل کی قرار دیا گیا, اس کے بعد پارٹی کی صدارت جو ہے مریم نواز صاحبہ کے پاس چلی گئی, تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ پارٹی کے بڑے سینئر لوگوں نے جماعت کو جو ہے نا ایکسیپٹ نہیں کیا, مریم نواز کو ایز اے صدر ایکسیپٹ نہیں کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے بڑا اچھا کیا, لیکن آپ نے کیسے ان کو مریم نواز, جیسے آپ کہتے ہیں میں تو نواز شریف کو ہر دور میں ووٹ دینے کے لیے تیار ہوں, چاہے آج سے 20 سال پہلے ہو, آج سے 20 سال بعد ہوں, لیکن پھر آپ نے مریم نواز کو کیسے ایکسیپٹ کر لیا؟ دیکھیں آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا. وقت نے ثابت کیا کہ مریم نواز شریف کا فیصلہ بہترین فیصلہ ثابت ہوا. جس طریقے سے میں نے ان کے ساتھ کام کیا, انہوں نے تحریک کو مشکل وقت میں لیڈ کیا, اور باپ اور بیٹی کا جو درد ہوتا ہے نا وہ بیٹی محسوس کرتی ہے, اور اس نے اپنے باپ کی کمزوری نہیں بنی مریم نواز, وہ جرأت کے ساتھ کھڑی ہوئی. اور آج بھی دیکھیں پنجاب میں ڈیلیوری جو ہے اور جس طریقے سے وہ کام کر رہی ہیں وہ لائق تحسین ہے اور خراج تحسین ہے مریم نواز. لیکن دیکھیں ایک جماعت جو بات کرتی تھی معروثیت کی, محترم عمران خان صاحب میں ذکر کروں, میں قابل احترام ہے اس ملک کی سیاست میں ان کا اہم رول ہے, لیکن آج ان کی بہنیں محترمہ حلیمہ خان صاحبہ سیاست میں متحرک ہیں کہ نہیں؟ آج ان کے بیٹے وہ پاکستان آنے کی بات کر رہے ہیں, ان کو کوئی ٹکٹ نہیں ملا پارٹی کا. آج ان کے بیٹے امریکن سے مل رہے ہیں, اور امریکنز کو کہتے ہیں کہ وہ تو جیل سے نکلوانے کی کوشش کر رہے ہیں نا, وہ جیل سے نکلوانے کے لیے کر رہے ہیں. محور عمران خان کے بیٹے کہہ رہے ہیں ہمارے امیدواروں کا محور ٹرمپ ہے اور امریکن سرکار ہے, کیونکہ وہ باہر سے نا تو انہیں سے امید لگا سکتے ہیں نا. پاکستان میں امریکہ مرد آباد کا ہے بھائی, امریکہ مرد آباد کہاں گیا؟ تو یہ دیکھیں آپ نے بات کی. اور دوسری بات یہ کہ قابلیت یہ شرط ہونی چاہیے, کسی کا باپ ہو, بیٹا ہو, بھتیجا ہو, لیکن قابل بھی تو ہونا چاہیے. اس کے مریم نواز کے علاوہ پوری نون لیگ میں کوئی قابلیت نہیں رکھنے والا تھا. شاہد خان کو وزیر اعظم میاں نواز شریف نے بنایا. شاہد خان اس ملک کے 3 مہینے کے جو صرف الیکشن کے 3 مریم نواز کو بھی بنا سکتے تھے, اور شہباز شریف کو بھی بنا سکتے تھے. تو یہ ہماری جماعت کا آپ دیکھیں نا, یہ ڈیموکریسی بھی ہماری قدرے. میں یہ نہیں کہتا کہ دودھ اور شہد کی نہریں اور 1000%, اور میں ان کی کوئی تعریفیں نہیں کر رہا, لیکن قدرے بہتری آپ کو نظر آئی. آپ دوسری طرف دیکھیں, بزدار کا مقابلہ کریں مریم نواز کے ساتھ, آپ علی امین کا مقابلہ کریں مریم نواز کے ساتھ, اب سی ایم جو پیپلز پارٹی کے ہیں مراد شاہ صاحب, ان کا مقابلہ کریں مریم نواز شریف کے ساتھ. ان قدرے نسبت بہتر, قدرے نسبت نہیں میں کہتا ہوں بہت بہتر مریم نواز شریف. سر اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے وہ بہتر اس وجہ سے سب سے زیادہ اس وقت جو بجٹ ریلیز ہوتا ہے وہ پنجاب کا سب سے زیادہ بجٹ ریلیز ہوتا ہے. جب بجٹ زیادہ ہوگا تو کام لوگ زیادہ کریں گے. NFC ایوارڈ کے بعد میرے بھائی صوبوں کو برابری کے حقوق ملتے ہیں الحمدللہ. تمام صوبوں کے پاس وہ وسائل بھی ہوتے ہیں. سندھ آپ کا کیا اس کے اندر انڈسٹری ہے, اور ماشاءاللہ پاکستان کو پالنے والا صوبوں میں سے ہے. KPK کے اندر سیاحت کے حوالے سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا. آپ ناران کی ویلیوں میں وادیوں میں جائیں, آپ خیبر پختونخوا کی خوبصورتی اور پورے پاکستان کی خوبصورتی ایک طرف دیکھ لیں, تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. جذبہ چاہیے, چور کی گردان سے ہٹنا ہوگا, دھرنوں کی سیاست, احتجاج کی سیاست, گالی کی سیاست سے ہٹنا ہوگا. سیاسی جماعتوں کو, محترم عمران خان صاحب ہوں یا میاں نواز شریف ہوں, پاکستان کے لیے بیٹھنا ہوگا, پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا, ملک کے لیے سوچنا ہوگا, نہ کہ اپنے نوجوانوں کو ایک بیانیہ دے کے اور وہی گالی کی سیاست اور اسی سیاست پہ لگانا ہوگا. اس ملک کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس بنیاد پہ یہ ملک بنا اس پہ چلانا ہوگا. اس ملک میں حقیقی معنوں میں وہ جدوجہد کرنی ہوگی جس کے لیے یہ ملک بنا. ہندوستان, ہندو اور مسلم 2 الگ الگ قومیں تھیں, ایک نظریہ تھا. ہمارے آباء و اجداد ہمیں کچھ دے کے گئے تھے, ہمارے اسلاف ہمیں کچھ دے کے گئے تھے. ہمیں ان اسلاف کی جدوجہد کو لے کے آگے بڑھنا ہوگا, اور انشاءاللہ یہ آواز میں مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم ہو یا مسلم طلبہ محاذ ہو, یہ اس کو ہم جاری رکھیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے الیکشنوں میں پاکستان مسلم لیگ نون دوبارہ اقتدار میں آ سکے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے کی مریم نواز کی پرفارمنس ہے, اور یہ آپ نے دیکھا کہ اسپیشل یہ مئی کے مہینے کے بعد
آپ میری اشارہ سمجھ رہے ہوں گے، مئی کے مہینے کے بعد حالات بدل چکے ہیں اور لوگوں کا جو سوچنے کا زاویہ وہ بھی بدل رہا ہے، پاکستان بدل رہا ہے اور عام آدمی کی سوچ بدل رہی ہے. آپ دیکھیں اب تو احتجاج کی کالز دیتے ہیں اور روڈیں خالی ملتی ہیں آپ کو. بہت شکریہ سر. آپ سے ایک اور لاسٹ چیز یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون سے کافی عرصے سے تعلق رکھ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں ایسی کون سی خامی ہے جو درست ہونی چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے اندر ڈیموکریسی، جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، تو تمام سیاسی جماعتوں میں سب سے پہلے جمہوری سسٹم کو مضبوط کرنا ہوگا، نرسریاں بنانی ہوں گی تاکہ مشکل وقت بتا کے نہیں آتا، اور اپنے موسنوں کو، تمام سیاسی تحریک انصاف ہو، مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، JUI ہو، PMLN-Q ہو، جماعت اسلامی ہو، اپنے موسنوں کو آگے لانا ہوگا اور محب وطن اسٹیٹمنٹس کو آگے لانا ہوگا، جن کا کام صرف یہ نہیں کہ اداروں میں لڑائی کیسے کروانی ہے، جن کا کام صرف یہ ہونا چاہیے کہ اس ملک کو کیسے آگے لے کے جانا ہے، اس ملک کے لیے کیا ویژن رکھنا ہے، نوجوانوں کے لیے کیا کرنا ہے، نوجوان کا درد کو سمجھنا ہے، جو گراس روٹ میں بیٹھتے ہوں، جو گراس روٹ میں آتے جاتے ہوں، ان کو گراس روٹ عام آدمی کا درد کا پتہ ہو. اور جب آپ رائٹ مین اور رائٹ جاب لگائیں گے تو ہی ملک آگے بڑھے گا، یہ ملک آگے پھلے گا پھولے گا، اور تبھی یہ ملک قائد کا پاکستان بنے گا، اقبال کا پاکستان بنے گا. پھر اس ملک میں رول آف لا بھی ہوگا، سینس آف سیکیورٹی، امیڈیٹ جسٹس ہوگا، اس کے لیے کام کرنا ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے لیے آپ کو گراس روٹ کو، تمام سیاسی جماعتوں کو آگے لانا ہوگا. اور پھر جب کوئی سیاسی لیڈر آپ کو اداروں کے خلاف کھڑا کرے گا، یا کوئی سیاسی لیڈر آپ کو کوئی اس طرح کی گفتگو کا بیانیہ دے گا، تو شعور کی بات آگے آئے گی. اچھا، یہ جو ابھی ہمارے پاک فوج نے باجوڑ میں آپریشن سٹارٹ کیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا پاک فوج یہ آپریشن صحیح کر رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت آپ نے اہم سوال کیا ہے. دیکھیں، آپ نے آپریشن رد الفساد دیکھا، آپ نے اس ملک میں مختلف آپریشنز دیکھے، تو اس کے بعد اس ملک میں امن بھی دیکھا. کراچی میں آپریشن ہوا، لوگ کھڑے ہو گئے، لیکن اس کے بعد آپ نے امن دیکھا، کراچی میں آج امن ہے. تو پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہیں وہ اندرونی و بیرونی قوتوں کی جانب سے ایک گھنونا کھیل رچا جا رہا ہے. بالخصوص ہندوستان اور اسرائیل وہ کھلے عام کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو عدم استحکام کریں گے، اور ان کے ایجنٹ کلبھوشن یادیو کی صورت میں یہاں پہ پکڑے جاتے ہیں. تو ہماری افواج جو آپریشن کرتی ہیں، ہم ان جوانوں کا خون کیوں نہیں دیکھتے جو اپنے بارڈر پہ باجوڑ میں دیں گے، جو وزیرستان میں دیں گے، ساؤتھ نارتھ میں دیں گے. اور آپ نے دیکھا یہ نوگوز ایریا ہوتے تھے، محمد میں نہیں جا سکتے تھے ہم. تو آج ان جوانوں کے گرم گرم خون کی بدولت وہاں کے ہمارے عمائدین محفوظ ہیں. اور جہاں تک کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اور الحمدللہ اس پہ قابو بھی پایا جاتا ہے، لیکن ان آپریشن کی آڑ میں جو ان کی مخالفت کرتے ہیں نا، اور اپنی سیاسی بیانیوں کے لیے اس کی مخالفت کی جاتی ہے اور لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے، ہمیں اس پر بھی نظر رکھنی ہوگی. اور آپ نے دیکھا کہ جب ہندوستان نے پاکستان پہ حملہ کیا، میں اس کے بڑا ریفرنس کے طور پہ ایک چیز کو پیش کروں گا. ہندوستان نے پاکستان پہ حملہ کیا، پاکستانی آرمی، ہماری بہادر مسلح افواج دیکھتی رہی کہ ان کے جب میزائل آ رہے تھے اور ڈرونز آ رہے تھے، تو وہ تو دشمن تو یہی چاہ رہا تھا کہ ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیو ہو، لیکن ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیو نہیں ہوا. ہم نے اسٹڈی کیا، کبھی پنڈی کے فوڈ اسٹریٹ میں ان کے ڈرون آ کے ہم گرا دیتے تھے، کبھی ہماری مائیں بہنیں چنگم چباتی تھی اور کلمہ طیبہ کا جذبہ تھا. لیکن کچھ کمزور دل ہندوستان کے جو وہ ہوتے ہیں نا، وہ پے رول پہ، وہ یہ کہہ رہے تھے ہو ہندوستان نے تو بس یہ کر دیا، پاکستانی یہ ہماری فوج کہاں سو رہی ہے اور یہ. اور پھر وہ ڈیفنس حکمت عملی آپ نے بہترین دیکھی کہ پاکستان نے ہندوستان کے 5 نہیں 6 طیارے گرائے. پھر دیکھا کہ پوری دنیا میں مودی ایکسپوز ہوا. اور پھر جب پاکستان کا ڈیفنس سسٹم ایکٹیو ہوا تو ان کے پاس کوئی موقع نہیں تھا. تو یہ وہ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جب آپ کو دل تھام کے اپنے موسنوں پہ، اپنے محافظوں پہ اعتماد کرنا چاہیے. کیونکہ ہمارے جو سپہ سالار ہیں، میری ان سے ملاقات بھی رہی ہے، سید عاصم منیر، میں نے ان کے پیچھے مغرب کی نماز کی، ان کی امامت میں نماز بھی پڑھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے اس حوالے سے میں نے ان کو جس طرح پایا، وہ بڑے
اسلام اور پاکستان پہ کبھی بارگین نہیں کر سکتا وہ جرنل. اچھا اس میں تو دیکھیں آپریشن کی بات ہو رہی تھی کہ بھاجوڑ میں جو آپریشن، اس کے بعد دیکھیں یہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ یہی آپریشن ہمیشہ KPK میں ہوتا ہے. یہ آپریشن ہمیشہ یہ سندھ میں کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ جو کچے کے ڈاکومنٹس کے اوپر یہ آپریشن کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں آپ کے ملک کے خلاف جو دشمنوں نے بہت سے محاذ کھول کے رکھے ہیں، کس وقت کیا کام کرنا ہے وہ ہمارے اداروں کو پتہ. میں نے ڈیفینس اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. کچے میں متعدد بار آپریشن ہوئے ہیں، پنجاب نے بھی مل کے کیا اور سندھ گورنمنٹ نے بھی مل کے کیا. لیکن ابھی CCT آپ نے دیکھا ایک بنی ہے، مریم نواز نے ایک ادارہ بنایا ہے. وہ بڑے بڑے چوگوں والے آج کل دم دماتے پھل رہے ہیں. ویگو ڈالے کا کلچر ختم ہو رہا ہے. تو وہ میرے خیال میں سارے کچے ان کو گٹھے ہونے تھے کچے میں. ان کو ادھر پاکستان کے پاس الحمدللہ ایسی ٹیکنالوجی، ہم نے ہندوستان کے نیو دہلی کو نہیں چھوڑا، تو یہ تو کچا ہے. بہت شکریہ عبید عباسی صاحب، آپ نے اپنا وقت نکالا. سر آپ ہمارے سننے والوں کو ایک آخری کوئی پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں میں اپنے سننے والوں کو صرف یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ پاکستان سے آگے آپ کسی چیز کو بارگین نہیں کر سکتے. اپنی تمام سیاسی جماعتیں ہوں ایک طرف، تمام سیاسی لیڈرشپ ہو، محترم عمران خان ہوں، میاں نواز شریف ہوں، محترم زرداری صاحب ہوں، محترمہ مریم نواز شریف ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، دیگر سیاسی جماعتوں کی ٹاپ کی لیڈرشپ، نعیم الحق صاحب ہوں. سیاسی لیڈرشپ کو چاہیے کہ تمام پاکستان کے لیے مل بیٹھے اور پاکستان کا سوچے. لیکن پاکستان کی عوام اور نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ پاکستان سے آگے کچھ نہیں ہے. اور 14 اگست کو جشن منائیں نہ کہ احتجاج کریں. 14 اگست آ رہا ہے، کوئی سیاسی جماعت آپ کو کہہ دیا احتجاج کریں، آپ جشن منائیں. اور ایک ہی پرچم بلند ہونا چاہیے، نہ مسلم لیگ نون کا نہ تحریک انصاف کا. 14 اگست کو ایک پرچم بلند ہونا چاہیے، وہ ہے پاکستان کا. اوکے سر، بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ نئی پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. سماعت چینل، آواز وہ جو آپ سننا چاہتے ہیں.